تو اس نے کہا گردن کاٹو۔ یہ کون سا وجود ہے جس کو یہاں سے لے کر پاؤں تک میرے نبی نے بوسوں سے روشن کیا ہوا ہے؟ کہ گردن کاٹو، کوئی قریب نہ جائے۔ آخر سنان بن ابی انس اس نے جا کر خنجر سے سر کاٹا۔ جس گردن کو میرے نبی نے ایسے گلے لگا کے ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگایا، جس گردن کے بوسے لیے، جس چہرے کے بوسے لیے، کاٹ کے خولہ بن یزید کو پکڑا دی۔ حضرت زینب نے یوں مڑ کے دیکھا، ان کا واہ محمدا، واہ محمدا، ہائے محمد، ہائے محمد، ھذا حسین بالعار، یہ حسین آج کٹے ہوئے سر کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور آپ کی اولاد کفن کے بغیر پڑی ہوئی ہے۔ ان کو کفن نہیں پہنانے دیا تھا کوفیوں نے۔ 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17۔ بیٹا جا رہا ہے، بھتیجا جا رہا ہے، بھائی جا رہا ہے۔ مولا علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے۔ اللہ کی آزمائش آسمان تک پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو طاق کے تیر مارا، چھوٹا بچہ ادھر سے تیر گزر جاتا، ادھر سے گزر جاتا، سیدھا یہاں آ کے لگا گیا اور پھر یوں آسمان کی طرف اچھال کے، یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ آخر آپ نے کہا، وہ پکڑا گیا، ایسے اٹھایا اور یہاں بوسا لیا، کہا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں بات شروع کروں گا اس درخت سے جس کا یہ اہل بیت پھل ہے۔ وہ درخت ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک رسول بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی صرف چاہتے نہیں بلکہ خیر خواہی کا حد درجے تک ان کے اندر ایک بے چینی ہے کہ میری امت کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے ناموں میں سے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے۔ یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ناموں میں سے 2 نام دیے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم۔ اور اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار، الوہاب الرزاق، الفتاح العلیم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب المقیت، الجلیل الکریم، الرقیب المجیب الواسع، الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی معید، الواحد الاحد، الواجد الماجد، الصمد القادر، المقتدر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب، الرؤوف الرحیم۔ میں اسماء حسنہ گن رہا ہوں،
الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الرحیم الحنان المنان الصبور الرشید جل جلالہ۔ یہ ترمذی شریف میں آتا ہے، میرے نبی نے یہ 99 نام خود گنوائے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور ان سے حیا کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ حیا کرنے کا مطلب ہے کہ ہر صفت میں کوئی مطالبہ جڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ خیر اس وقت ذکر آگے ہو رہا ہے، اللہ نے اپنے معیار کے مطابق ایک حبیب چنا جن کے گرد ساری کائنات گھمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ طٰہٰ اور آخری کیا ہے؟ بولو بھائی، بولو۔ میں نے ایک حدیث سنانی ہے اس لیے میں آپ سے کہلوا رہا ہوں، کیا نام ہے آخری؟ اللہ نے کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو کہا یاسین، اس لیے میں نے 2-3 دفعہ آپ سے کہلوایا یاسین، یہ میرے نبی کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کوئی سامنے کھڑا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات یہ کریں وہ کریں۔ اگر کوئی غائب ہوتا تو اللہ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ جو ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے، نہیں وہ آ چکا ہے، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں، اور جنہیں بھی سیدھا راستہ چاہیے وہ آپ کے در سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ دھکے کھائیں گے، دھکے کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں روشن چوڑے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن ہے۔ ہماری تو رات آنے والی ہے، آپ نے کہا میرے راستے میں سورج ڈوبتا ہی نہیں، روشن ہی روشن ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے، اللہ نے اپنے حبیب کو وجود دیا جب کائنات ہی نہیں تھی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ سوال تھا آپ کو نبوت کب ملی، جواب تھا 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب 40 سال 6 ماہ 10 دن پیر کی رات غار حرا میں۔ لیکن آپ نے کیا کہا کہ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ تو اس درخت کا پھل ہیں اہل البیت۔ پہلے درخت، میں جدی پشتی ذمہ دار ہوں، کوئی زمینیں خریدی نہیں، جو اللہ نے دی والدین سے وہ ہیں، تو ہم تو باغوں میں پیدا ہوئے، باغوں میں جوان ہوئے، تو درخت کو، پھل سے پہلے درخت کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ درخت کیڑا ہے، کیڑی قسم دا ہے، پھر پھل کی طرف جاتے ہیں۔ تو درخت کون ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ میں تھوڑا سا زبور سے آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام سے فرمایا قم فإنی سأطلق لسانک بوحی۔ شعیہ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، کھڑے ہو جاؤ، تم پر ایک وحی آنے والی۔
وہ کھڑے ہوئے کہ یا سما اسمعی، اے آسمان سن، و یا ارض انصتی، اے زمین خاموش ہو جا، ان اللہ تعالی یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک عظیم الشان چیز کو ہجوم دینے والا ہے، یرید ان یحول الریف الی الفلاح، وہ بنجر زمینوں کو سرسبز کرنے والا ہے، والآجام فی الغیطان، اور زمینوں کو باغات سے بھرنے والا ہے، والانہار فی الصحاری، صحراؤں میں نہریں نکالنے والا ہے، والنعمت فی الفقراء، غریبوں کو امیر کرنے والا ہے، والملک فی الرعاء، اونٹ چرانے بکری چرانے والوں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ ساری تمہیدی بات تھی۔ یرید ان یبعث رسولا فی الامیین، وہ امی قوم میں اپنا ایک عظیم الشان رسول بھیجنے والا ہے۔ کیسا ہے وہ رسول؟ کیسا ہے وہ رسول؟ اتنا متواضع ہے، لو یمشی الی جنب السراج لم یطفئہ بسکینتہ، وہ اتنا متواضع ہے، مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنیٰ۔ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ وہ جبریل بھی آکھیا یا رسول اللہ اگو میرے پیر سڑ دین کہ میں آپ پورا سڑ جاؤں گا، تسی جانو تھوڑا رب جانے۔ اور زمین پہ کیسے چلتے ہیں کہ اگر وہ چراغ کے اوپر سے گزریں تو اتنی عاجزی سے چلتے ہیں کہ چراغ بجھنے نہیں پائے گا۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من تواضعہ، خشک لکڑیوں پر وہ جب چلے تو اس کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دیتی، اتنی عاجزی سے وہ پاؤں رکھتے ہیں۔ اور مقام کیا ہے کہ سارے پردے ہٹا کے اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال ہے کہ خالق سلام کرے اپنی مخلوق کو، اپنے بندے کو، کیا شان ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے بڑے لوگ کسی کو سلام کریں، وہ ہمارے علاقے کا ایک مراسی تھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے کہیں مل پڑا، سلام دعا کیا، تو جب وہ واپس آیا تو اس سے جب اس سے بات کرے نا تو منہ اینج کر لے، پھر ادھر سے کوئی بات کا منہ اینج کر لے۔ وہ انہاں کہا تینوں ہویا کہ ہو سکتا کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کیتی، ہن اسے منہ نال تواڈے نال گل کر۔ اور جس کو اللہ کہے السلام علیک ایھا النبی، کیا شان ہے اس کی، اور کیسا نبی ہے؟ افتح بہ اعینا عمیا، اندھوں کو بینا کرے گا وہ نبی، آذانا صما، بہروں کو سننے والا کرے گا، قلوبا غلفا، پتھر دلوں کو نرم کرنے والا کرے گا، اہب لہ کل امر جمیل، ہر خوبصورت ادا اس کو عطا کروں گا، اسددہ الی خلق العظیم، عالی شان اخلاق دوں گا، اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی اس کے باہر سے چھلکتے ہوئی نظر آئے گی، والحکمت منطقہ، اس کی بات حکمت سے بھرپور ہوگی، الاسلام ملتہ، اسلام ان کا دین ہوگا، الصدق والوفا سجیتہ، سچائی اور وفاداری ان کا وصف ہوگا، قدرتی وصف، سجیہ کہتے ہیں جو بائی برتھ کسی کو چیز ملے، گفٹ، والعفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا
ان کے اخلاق ہو گئے۔ الاسلام و ملت ہو، اسلام اس کا دین ہوگا، احمد و اسم ہو، احمد اس کا نام ہوگا، والہدی و امام ہو، ہدایت کا وہ امام ہوگا۔ یہ میں آپ کو زبور سے سنا رہا ہوں۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اللہ کہاں سے بات شروع کر رہا ہے؟ اپنے نبی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں شاعر علیہ السلام کی زبان سے کہ استنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الحلقہ، اس کی طفیل لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالوں گا۔ پھر ہمیں بھی لیا اللہ نے، وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، اس کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا۔ اخرجت للناس، وہ گھروں سے نکلتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ، موحدین، مؤمنین، مخلصین، مصدقین بما جاءت بہ الرسل۔ آپ کا میرا بھی ذکر ہے ہم کے ہمارے آنے سے ہزاروں سال پہلے کہ اس کی جو امت ہوگی بھلائیاں پھیلائے گی، برائیاں مٹائے گی، اور وہ ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، میرے نبی کے پیغام کو لے کر دنیا میں جانے والے ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کرایا ہے۔ ساری زندگی بھی لگ جائے تو دو ہستیوں کا تعارف نہیں ہو سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول۔ یہ ناقابل بیان چیز ہے۔ لیکن میں پہلے درخت بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کس درخت کی شاخ پہ ظاہر نمودار ہو، بات ادھوری رہ جائے گی نا۔ تو تھوڑا سا قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ وَلَا مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ یہ میرے نبی کی اللہ نے تعریف کی، بلکہ نعت پڑھی۔ میں کہتا ہوں یہ نعت خوانی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف آپ کو نمونہ دکھانا چاہتا ہوں کہ بنانے والے نے کیا تعریف کی۔ اس کی تعریف تو غلط نہیں ہو سکتی نا۔ یہ موبائل بنانے والا اس میں کر سکتا ہے مبالغہ، جو چیز نہیں وہ بھی بتا سکتا ہے، لیکن میرا اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ دیکھو تو صحیح، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرے اللہ کی نعت خوانی ہے۔ یہ جو ہمارے نعت خوان ہیں نا، یہ اللہ کے بندے گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں، تو وہ سننے کو دل ہی نہیں کرتا کہ میں پرائمری سکول سے گاتا تھا، پھر سینٹرل ماڈل سکول لاہور میں آیا، وہاں میں سکول کا بیسٹ سنگر تھا، پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں آیا، میں کالج کا بیسٹ سنگر تھا۔ میرے اقبال ہاسٹل میں جب محفل موسیقی ہوتی تھی تو کسی باہر سے کسی کو بلاتے تھے
وہ اپنا گاتا تھا، پھر لڑکوں کو ٹائم دیتے تھے۔ تو جب میری باری آتی، میں ایک دفعہ گا کے واپس چلا جاتا تو لڑکے شور مچا دیتے، طارق جمیل اگین۔ وہ جس کو بلایا ہوتا تھا اس کو بھول جاتے تھے، وہ طارق جمیل اگین میں پھر آ کے سناتا تھا۔ اب میرے اندر وہ میرا حافظہ اچھا ہے، وہ دھنیں 60 سے 71 تک ساری محفوظ ہیں۔ جو ہی وہ لے اٹھاتے ہیں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پیسے لیتے ہیں، مانگ کے پیسے لیتے ہیں، چاہے شیعوں کے ہوں، چاہے سنیوں کے ہوں، چاہے بریلویوں کے ہوں، چاہے دیوبندیوں کے ہوں، چاہے اہل حدیث کے ہوں، سب مذاق اڑاتے ہیں گانوں کی طرز پر۔ جب جانتے ہی نہیں کہ کن ہستیوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ پیسہ ہی مقدر بن جاتا ہے۔ مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا ایک شہر سے، کہا جی محرم آ رہا ہے، آپ ہماری 10 مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا خوش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان دے ہو نا، اور بولو تو صحیح جی، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ میں نے کہا خوش تو میں پہلے بھی ہوں کہ میں نے کسی کو منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ میں نے پہلے ہی ایک چنگے گھر پیدا کیا، تو باقی میں لوں گا صحیح، لیکن اس گھر سے لوں گا جس کی میں میراثی بن کے چل رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ مجھے اہل بیت کا میراثی بنا دے۔ ہماری ریت ہے، ہمارے مراثی جدی پشتی وہ تمام ذمہ داروں نے مٹا دیے ہیں، میں نے باقی رکھا ہوا ہے، چونکہ میرے ذہن میں ایک نقشہ ہے۔ اب بھی میرا ان پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، حالانکہ ان کو کوئی کام نہیں، بس سرداریاں قائم سر بخت خیر۔ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ بتاؤ، کسی کا سر سلامت رہا؟ اچھا، ان کو ہمارے باپ دادے کے نام ہم سے زیادہ آتے ہیں، صرف زبان دی کھٹی کھاندے ہیں، اور مجھے پتہ ہے جھوٹی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم قائم نہیں رہ سکتے، مر جائیں گے۔ میرا باپ مر گیا، میرا دادا مر گیا، ساری جائیدادیں چھوڑ کے ہمارے حوالے کر گیا، ہم مر جائیں گے، آگے اولاد لے لیں۔ تو میں کہتا ہوں، میں جب جاتا ہوں نا روضہ اقدس میں، یا رسول اللہ میں آپ کے گھر کا مراثی بننا چاہتا ہوں، مجھے مراثی بنا لیں، کیونکہ میں نے آج تک اپنے مراسیوں پہ ہاتھ رکھا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں چاہتا ہوں آپ کی حیثیت کے مطابق آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں کہ میں ہر جگہ آپ کے گن گاتا ہوں، آپ کے گھرانے کے گن گاتا ہوں، اور میں اس پر کبھی ایک پیسے کا بھی روادار نہیں ہوں کہ میں نے وہاں سے لینا ہے جن کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہاں سے ملے گا ان کی شان کے مطابق۔ یہ کتنا دیں گے، اور وہ اللہ نے پہلے ہی مجھے دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ، میں ایک بات سنانا چاہتا تھا۔ جنید جمشید چونکہ خود میوزیشن تھا تو وہ اپنی دھنیں خود بناتا تھا، لیکن ایک دو دھنیں اس کی گانے پر تھیں، اور 60-70 کے گانے میرے دماغ میں۔ تو میں نے اس سے، ہم حج پر تھے عزیزیہ میں نے کہا جنید یار وہ تو نے وہ جو بھائی ہے نا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو نے بڑی اچھی گائی ہے، مجھے سناؤ تو صحیح۔ کہا مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ میں نے کہا ٹھہر آگے نہ پڑھ، میں بھی دہراتا ہوں۔ مجھے ایسے دیکھنے لگا، اچھا دہراؤ۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، وہ تو پیچھے جا گرا۔ میں نے کہا یہ گرو دت پہ فلمایا گیا تھا اور ہیمت کمار نے گایا ہے اور فلم CID ہے۔ کہنے لگا آپ پہلے بندے ہو جس نے مجھے پکڑا ہے، مجھے آج تک کسی نے نہیں پکڑا۔ تو میں ایک اور دھن تمہیں سناتا ہوں، وہ پکڑ کے دکھاؤ۔ میں کہا یہ ہوئی 60-70 دے وچ اور مشہور ہوئی، ایویں لچر گانے بھی تو کتنے ہوندے ہیں، تو میں تجھے پکڑ کے دکھا دوں گا۔ اگر 70-71 کے بعد تو پھر میں تبلیغ میں چلا گیا، پھر سب کچھ چھوٹ گیا۔ تو وہ ان کا میں نے ابھی صرف اس کی وہ الاپ بنایا ہے،
میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، بھی اس کی منہ میں تھی، میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ وہ ہنستے ہنستے زمین پہ گر گیا۔ ہاں بھائی مولوی صاحب معاف کری، کسی اور نہ دسی نہیں دستا۔ میں کہا اگلا میں سناؤں، یہ فلم فن خاں کا گانا ہے، سلونی پہ فلم آیا گیا تھا، نور جان نے گایا تھا۔ تو میں ان نعت خوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے اہل بیت کے نام کو ایسے خوار نہ کرو، نبی کے نام کو ایسے خوار نہ کرو۔ چند پھر وہ ایسا ناچتے ہیں، وہ عورتیں اتنا کر رہی ہوتی ہیں، ناچ رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کو روکنے والا ہی نہیں۔ کوئی دیکھو کہ نہ ہنسدیوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ان کی عظمت نہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، نام سے پکارا ہے۔ اور اپنے نبی کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، ٹائٹل سے پکارا ہے۔ آپ کو اکثر لوگ وکیل صاحب کہتے ہیں، نام ہوں گے آپ کے اپنے، لیکن آپ کو وکیل صاحب کہتے ہیں۔ یہ عزت کے لیے پروٹوکول ہے، اس کو ٹائٹل سے پکارنا، جیسے ہمیں کہتے ہیں مولانا۔ تو میرے اللہ نے قرآن میں 8 نبیوں سے بات کی، نام لیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، قد صدقت یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس۔ لیکن جب اپنے حبیب سے بات کی تو یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، یا ایہا النبی، پروٹوکول ہے، یا ایہا الرسول، یہ VIP پروٹوکول ہے، یا ایہا المزمل، یہ محبت کا بول ہے، یا ایہا المدثر، یہ محبت کے ساتھ لاڈ ہے۔ تو کسی جگہ بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا۔ بدو آتے تھے نا دیہاتی، یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو نام سے مت پکارو، اس کو یا رسول اللہ کہو۔ میں رب ہو کر نام نہیں لے رہا، تم امت ہو کے نام لیتے ہو۔ یہ پھل وہاں لگا ہے، اور یہ ایک رواجی سی کانفرنس ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اجر ملے گا، کیونکہ ہم ایک اچھی بات کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ باقی یہ کہ کوئی انقلاب آ جائے، وہ ان چیزوں سے نہیں آتے، وہ تو صوفینس شبد صافی تا در نہ کشد جامے، بسیار سفر باید تا پخت شبد خامے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے آئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کسی نبی کی اولاد کو یہ ٹائٹل نہیں ملا جو اللہ نے میرے نبی کی اولاد کو دیا، کہ آپ کا رب آپ کے گھر والوں کو پاک کر چکا ہے، کر دیا ہے۔ حسن جب پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا جی حرب، حرب کہتے ہیں جنگجو کو۔ ہم نے کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے، خود نام رکھا، گڑتی بھی دی، عقیقہ کیا، دو اس کا، 2 بکروں کا۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد، تو آپ نے پوچھا حسین علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہ نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔
کسی کو یہ نام نہیں ملے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک مولا علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو یہ کیا ہستیاں ہیں، یہ کون سا خاندان ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو نسب نامہ سنانا چاہتا ہوں کہ حسین، حسن، زینب، ایک سلسلہ ہے بن فاطمہ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کی نسل چلے گی ان کے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی فاطمہ سے، میری بیٹی سے۔ عصبتی بنتی، میری بیٹی میری نسب کی حامل ہے، تو میں اس طرف سے اوپر جاتا ہوں۔ حسین، حسن، زینب بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کی ہر شے اللہ نے محفوظ، اس گھر کی ہر شے اللہ نے محفوظ۔ امام حسین علیہ السلام کا کو حلیہ بتاتا، کان ربعۃ، آپ کا قد درمیانہ تھا، لیس بالقصیر ولا بالطویل، پورے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کرو، نہ چھوٹے تھے بہت نہ لمبے تھے بہت، درمیانہ قد تھا۔ شدید و سواد الشعر، گھنے سیاہ بال تھے، کث اللیہ، داڑھی بھرویں تھی، اب میری داڑھی ہلکی ہے، کث اللحیہ، بھرویں داڑھی تھی، اور یخطب بالورس والکتم، اور اس میں اس وقت تو مہندی ہوتی تھی تو اس میں ورس اور کتم دو بوٹیاں تھیں، ان کے پتے رگڑ کے جب ملاتے تھے تو مہندی کا رنگ کالا ہو جاتا تھا، تو آپ وہ خضاب استعمال فرماتے تھے جو سیاہی مائل ہوتا تھا، اس کی سرخی اس میں گم ہو جاتی۔ تو ہمارے نبی کے سر اور داڑھی میں 20 بال تھے سفید ٹوٹل، لیکن آپ بھی جب خضاب لگاتے تھے داڑھی کا تو اس میں قتم اور ورس ڈالتے تھے تو سیاہی مائل نظر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے خوش لباس ہو کر گھر میں داخل ہوا کرو۔ یہ نہیں کہ کسی دعوت میں جانا ہے تو 100 واری میں ٹائی کے میں کوٹ کے میں میرا ڈگاتا نہیں، اپنے پیٹ پیچھے کرو، درمیانے کرو، اللہ کو موٹا بندہ نہیں چنگا لگتا۔ اتنے پیٹ ہوگا، خاص طور پہ عورت کا پیٹ ہوئے تو بڑا ہی بھڑا لگتا ہے۔ تو میرے آگے اتنے دسترخوان ہوتے ہیں جس کے انتہا کوئی نہیں۔ 6 بر اعظم 2 دفعہ ایسے اللہ نے مجھے گھمایا ہے، ایسے، اور میں کہا کرتا ہوں دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہو تو صحت خراب نہیں ہوگی۔
غصے کے وقت زبان پہ قابو ہو تو ایمان خراب نہیں ہوگا۔ جس کے ہاتھ بے قابو ہو جاتے ہیں دسترخوان پر، وہ پھر ڈھول ہی بن دیں، اور جو غصے میں زبان کو کھول دیتے ہیں ان کا سب کچھ چلا جاتا ہے۔ غصے میں اپنی زبان پہ قابو رکھو اور کھانے پر اپنے ہاتھ کو قابو رکھو، تو انشاءاللہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اللہ کا فضل۔ میرے نبی نے طب نبوی ہے، پوری کتاب ہے، پڑھو۔ میرے نبی نے کھانے کے آداب بتائے، پینے کے آداب بتائے۔ تو ہر چیز میرے نبی کی اللہ نے محفوظ کر دی۔ یہ تو نسب ہے۔ آپ کی بکریاں، عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، برس، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یمن بکرا 10واں، 9 بکریاں۔ اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ ایسا بھی کوئی نبی ملے گا جس کی اتنی باریکیاں میرے رب نے ہم تک پہنچائی؟ پتہ نہیں ساڑھے نبی دا کی طریقہ ہے، پڑھو تو تمہیں پتہ لگے۔ ایڈیاں کتاباں قانون دیاں پڑھ دو، کدی اپنے نبی نوں ہی پڑھو۔ میرا نبی کیسا تھا، میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، آپ کی چال لکھی ہوئی، آپ چلتے کیسے تھے؟ آپ کا کسی کو بلانا لکھو، کبھی ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے کسی کو، کبھی زندگی میں ایسے نہیں کیا۔ انگلی اٹھانا محاورہ ہے نا، انگلی اٹھانا، آپ ایسے بلاتے تھے، ایسے۔ آپ کے اونٹ عسکر اور ثعلب، آپ کی اونٹنیاں ازبا، جدعا، شہبا، اونٹنیوں کے نام۔ آپ کے خچروں کے نام دلدل، فضہ۔ دلدل وہ خچر ہے جس پہ بیٹھ کر مولا علی علیہ السلام نے خوارج سے جنگ کی تھی۔ آپ کے گدھے غفیر، یافور، جس دن آپ کا انتقال ہوا تو یافور گدھا وہ مدینے میں شور مچا رہا تھا اور بھاگ کبھی ادھر کبھی ادھر، اخیر کنویں میں گر کے جان دے دی۔ اور آپ کی اونٹنی عزبا، اس نے رونا شروع کیا، چارہ چھوڑ دیا، اور 3-4 دن میں بھوکے اس کا انتقال ہو گیا۔ جانور بھی ایسے عاشق تھے، یار ہم کیسے ظالم ہیں کہ اس کے طریقوں سے ہی بغاوت کی ہوئی۔ آخر نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اپنے نبی کی نقل مار لو، اللہ پاس کر دے گا۔ ایک بات اور بتا دو، آپ کے گھوڑے ثقب، صبحہ، طراز، لزاز، ورد، یاسو، یعبوب، یہ آپ کے گھوڑے تھے جس پر آپ سوار ہوتے تھے۔ تو آپ نے کہا کشادہ گھر، اچھی سواری، نیک بیوی اور کشادہ رزق، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ حضرت علی کا اونٹ تھا، اس کا نام تھا اسیفیر، اس کو 20 اونٹ کے بدلے بیچا تھا۔ 20 ایک اونٹ کی قیمت لو آج، تو 20 اونٹ کے بدلے وہ اسیفیر کو بیچا تھا۔ اتنا عالی شان وہ اونٹ تھا۔ تو بھائیو، تزینوا، خضاب سے بات ہو رہی تھی، تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے، اور بیویوں کو کہا خامند کے لیے زینت اختیار کرو۔ آپ نے کہا ام سلمہ میرے لیے ایسے زینت اختیار کرتی ہے، آپ کی بیگم تھی، جیسے جنت کے حور اپنے خامند کے لیے زینت اختیار کرتی۔ اب یہ خواتین کسی پارٹی شادی پہ جائیں تو انہوں دا میک اپ نہیں مکدا، کدی ایدوں ایک کدی ایدوں ایک، رہتا 4 گھنٹے اور بیوٹی پارلر تے بیٹھیاں رہندیاں، اور خامند کے لیے ان کو ابھی خیال بھی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے خامند کو خوش کروں۔ نہ ہی خامند صاحب کو خیال آتا ہے کہ میں بھی اچھا لباس پہن کر اپنی بیوی کو خوش کروں۔ یہ میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کا حصہ ہے، میرے نبی کی زندگی ہے۔ یہ اپنے آپ ہر وقت دوسروں کی فائلیں اٹھاتے ہیں نا،
وہ دن یاد کریں جب آپ کو اپنی فائل اٹھا کے اللہ کے سامنے جانا ہوگا تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ وہاں تو جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں تو حق ہی چلے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ اپنی فائل میں سب کچھ وہ ہے جو تو نے کیا ہوا تھا۔ تو بھائیو، یہ میں اللہ کے فضل سے میں اجر تو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم اہل بیت کے ذکر میں ہیں، اللہ میں نے ان لوگ بیچ میں پیچھے سے بات کی تاکہ جہاں سے یہ چشمہ نکلا ہے اس کو بھی بتانا ضروری ہے، اور پھر ان کی قربانیاں وہ ہم سوچ تو سکتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ یہ امتحان تھا، ہائے ہائے، جب وہ کٹے ہوئے سر 72 نیزوں پر اور خواتین کو کوفہ کی طرف گھسیٹا گیا، حضرت زینب نے یوں مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے تھیں اور سر نیزوں پر تھے۔ ان کا واہ محمدا واہ محمدا، ہائے محمد ہائے محمد صلی علیک الالہ، آپ پر اللہ کا درود ہو، وملک السماء، اور آسمان کے فرشتوں کا بھی آپ پر درود ہو۔ ھذا حسین بالعار، یہ حسین آج کٹے ہوئے سر کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا اپنے اندر کے جذبات کے لحاظ سے ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ آپ کا حسین ہے، آج اس کی بارات ہے، اس نے اپنے خون کے تاروں سے جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں سے، ابھی یہ مجھے ہار پہنا رہے تھے تو اپنی بوٹیوں سے اس نے ہار پہنا ہوا ہے۔ ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، ان 3 لفظوں کو میں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ حسین ہے، آج اس کی بارات ہے، آج اس کی بوٹیوں کا ہار ہے، خون کی تاروں کا لباس ہے، اور وہ آسمانوں پر اس کے لیے استقبال ہے۔ واہ محمدا واہ محمدا، ہے یا رسول اللہ ہے یا رسول اللہ، بناتوں کا سبایا و ذریتوں کا مقتلہ تصفی علیہ الریاح، یہ مرثیہ ہے حضرت زینب علیہ السلام کا کہ آج آپ کی بیٹیاں قید ہیں اور آپ کی اولاد کفن کے بغیر پڑی ہوئی ہے، ان کو کفن نہیں پہنانے دیا پھر کوفیوں نے، تو ہوا کو، اور یہ آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، کوفیوں نے کفن نہیں پہنانے دیا تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کا طوفان اڑایا اور مٹی سے ان کی لاشوں کو کفن بنا کے ان کو چھپا دیا۔ کوئی آسان کام ہے؟ اولاد کو قتل ہوتے دیکھنا آسان کام؟ 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17، باقی تو جان نثار تھے، 17۔ بیٹا جا رہا ہے، بھتیجا جا رہا ہے، بھائی جا رہا ہے۔ مولا علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے۔ حسین، حضرت حسین زیادہ مشہور ہیں اور عباس زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان کے ساتھ ابو بکر، عثمان، جعفر، محمد، یہ ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس طرح بھائیوں کے لاشیں ہوں اور بیٹوں کے لاشیں ہوں تو ان کے حضرت حسن کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ سب سے حسین تھے اہل بیت۔ کہنے لگے چچا آپ کو مرتے میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دو، میں پہلے جان دینا چاہتا ہوں۔ کہ جاؤ بیٹا اپنے باپ دادا کے پاس پہنچ جاؤ۔ پھر ان کے بیٹے علی اکبر، بابا میں آپ کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے۔ وہ گئے تو ان کو یہاں تلوار پڑی تو یہ پوری اتر گیا یہ حصہ، تو انہوں نے زور سے کہا یا عمّا، ہائے بابا، تو حضرت حسین شیر کی طرح اٹھے، زخمی،
وہ تلوار چلاتے ہوئے ان تک پہنچے تو وہ ختم ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آج تمہارا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن ان کا کیا بنے گا جب یہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان کی لاش کو اٹھا کے پیچھے رکھ دیا، اکیلے رہ گئے۔ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، کہ مجھے عبداللہ ملا دو کہ آخری وقت ہے۔ میرے والد صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، تو ایک میری بہن فیصل آباد تھی اور ایک لاہور میں تھی، تو میرے والد صاحب کہا میریاں دھیاں نو تسدو، میریاں دھیاں میں نو ملا دیو۔ یہ کہتے کہتے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو مرتے ہوئے خواہش ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھ لوں۔ آخری تھے عبداللہ 2 سال۔ ان کا عبداللہ کو بھیج دو، میں آخری دفعہ اس کو مل دوں۔ ان کو جب لا کے دیا بچی نے، ان کو آپ نے ایسے اپنی ران پہ بٹھایا اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، اس کو جتنا میں سمجھ سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کسی کی دیکھو، ماں باپ کے مرنے کا بھی دکھ ہوتا ہے اور اولاد کے مرنے کا بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن اولاد کا دکھ ماں باپ پہ زیادہ ہوتا ہے، اولاد پہ ماں باپ کے مرنے کا دکھ کم ہوتا ہے۔ میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام میں جدائی ہو گئی۔ یوسف مصر میں رو رہے تھے، یعقوب فلسطین میں رو رہے تھے۔ روتے روتے اندھا کون ہوا؟ ہیں جی؟ باپ اندھا۔ یوسف نہیں اندھے ہوئے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں چلی گئیں، تو آگے چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے تو اللہ نے واضح کیا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، من الحزن، یوسف کے غم میں آنکھیں چلی گئیں۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، تو میں تو جانتا ہوں کہ بیٹے کو قبر میں اتارنا کیسا ہوتا ہے۔ اور حسین کے تو 17 سامنے پڑے تھے، کیا جگر تھا۔ تو وہ خبیث حرملہ کوفی لشکر میں تھا۔ اللہ کی آزمائش آسمان تک پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو طاق کے تیر مارا، چھوٹا بچہ ادھر سے تیر گزر جاتا، ادھر سے گزر جاتا، سیدھا یہاں آ کے لگا یہاں، کہ وہ بھی نہ کر سکے اور ایسے گردن ڈھل گئی۔ تو یہاں پیمانہ چھلکا۔ امام حسین علیہ السلام بچے کا خون ایسے نہ اپنی لپ میں بھر لیا ایسے، اور پھر یوں آسمان کی طرف اچھال کے، یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ مجھے بتاؤ آپ لوگ کتنے جھوٹے لوگوں کو عدالت سے چھڑواتے ہو، کتنے 2 نمبر لوگوں کی وکالت کر کے صرف اپنی فیس کے لیے ان کو مظلوموں کو پھنسواتے ہو اور ظالموں کو چھڑواتے ہو۔ کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو جب وہاں سامنے کھڑے ہو کے کہ بچوں کو روٹی کھلانی تھی، اللہ کہ نبی حسین کا کٹا ہوا سر آگے کر دیں گے، اے تو کلو چنگے ہیں تیری اولاد۔ اللہ رب ہے، رب ہے، رب ہے، رب ہے۔ مت چلو دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کر کہ یا اللہ ان سے بدلہ تو لینا۔ اور پھر اس کے بعد شمر نے کہا قتل کرو، تو آپ کھڑے ہو گئے، ایسے جھوم رہے تھے، سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ تو جو قریب جائے کانپ کے پیچھے ہٹ جائے، جو قریب جائے کانپ کے پیچھے ہٹ۔ اس پہ گالیاں نکالی خبیث نے۔ تو ابو زرع شریک تمیمی، اس نے پہلا وار کیا آپ کا تلوار کا اس کندھے پر، اس سے آپ ایسے سیدھا پیچھے گر گئے۔ تو اس نے کہا گردن کاٹو۔ یہ کون سا وجود ہے جس کو یہاں سے لے کر پاؤں تک میرے نبی نے بوسوں سے روشن کیا ہوا ہے؟ کہ گردن کاٹو، کوئی قریب نہ جائے۔ آخر سنان بن ابی انس، اس کو حضرت انس کا بیٹا کہتے ہیں، نہیں ابی انس، یہ اور بدبخت تھا، اس کا باپ صحابی نہیں ہے۔ اس نے جا کر خنجر سے سر کاٹا، جس گردن کو میرے نبی نے ایسے گلے لگا کے ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگایا، جس گردن پہ بوسے لیے، جس چہرے کے بوسے لیے،
اور کاٹ کے خولہ بن یزید کو پکڑا دیا، اور جب ابن زیاد کے سامنے آپ کا سر رکھا گیا تو کہنے لگا میں نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا تر و تازہ، اور اس نے ایسے چھڑی ماری ہونٹوں پر، تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، بوڑھے صحابی، کہے امیر یہاں چھڑی نہ مارو، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے لکھا ہوا، یہاں چھڑی نہ مارو۔ کہنا کہ تو بڈھا ہو گیا ورنہ تجھے بھی اس کے ساتھ ہی آگے بھیج دیتا۔ پھر یہی سر یزید کے دربار میں پہنچا اور اس خبیث نے بھی چھڑی لے کر منہ پہ مارا، تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین اپنے اوپر رحم کر، اپنے اوپر ان ہونٹوں کو چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کہ نبی کو چومتے دیکھا۔ اب تشریف لے جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے، تو آپ نے ایسے آگے بڑھ کے ان کو پکڑا تو وہ آگے بھاگ پڑے۔ تو ہم جیسے چھوٹے بچوں کو، میرا پوتا چھوٹا سا ہے 3 سال کا، وہ پکڑو بھائی، تو آگے بھاگتا ہے کہ جی میں میرا دادا تو میں نے نپ ہی نہیں سکتا، پکڑو بھائی پکڑو بھائی، پھر آخر میں جا کے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ میرے نبی نے پورا ایکشن گلی میں کیا، پکڑو بھائی تو آپ ادھر ہو جاتے، پکڑو بھائی تو ادھر ہو جاتے۔ یہ کھیل چلتا رہا، عرش پہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے لاڈلا سے کیسے لاڈ ہو رہے ہیں۔ آخر آپ نے کہا وہ پکڑا گیا، ایسے اٹھایا اور یہاں بوسہ لیا، کہا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پھر کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پھر کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور یہ میرا بہترین نواسہ ہے۔ تو بھائیو دکھ بھری داستان ہے، زندگی گزار دوں تو ختم نہیں ہوگی۔ زیادہ چاہتا ہوں اللہ ہمیں کم از کم اس درجے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ تو بہت اونچی شان والی ہستیاں تھیں۔ اللہ ہر سال جانے کی توفیق دیتا ہے۔ 1984 سے جانا شروع کیا تھا حرمین۔ 2000 میں مجھے ایک خیال آیا کہ ہم اپنے مراسیوں کا اتنا خیال کرتے ہیں اور وہ ہماری جھوٹی تعریف کرتے ہیں، تو میں اللہ اس گھر کا مراسی بنتا ہوں۔ تو کہ یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں آپ سب کے لیے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے، میں اپنے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا کہ میں یہاں اپنی واہ واہ کے لیے بول رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں۔ یہ مجھے موت پہ پتہ چلے گا۔ آپ کی میں گواہی دیتا اللہ کے سامنے کہوں گا یا اللہ تیرے نبی اور تیرے نبی کے گھرانے کی محبت میں جمع ہوئے تھے، اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیوں بولا تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا یہ عمل اخلاص میں ہوگا۔ میں نے کبھی بیچا نہیں اپنے دین کو، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، اس کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو بھی نسب نامہ سنایا ہے نا، تو ہمارے مراسی کیا کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے باپ دادے پردادے کے نام لے کر ان کی تعریف کر کے ہم سے لے جاتے ہیں۔ تو میں نے 2000 میں نسب نامہ یاد کیا۔ امریکہ کا سفر تھا 14 گھنٹے کا، تو اس میں کتاب سے اس کو میں نے یاد کیا۔ واپسی عمرہ تھا، میں روضہ مبارک پہ پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت مشہور ہو گیا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میرا عمل شہرت کی خاطر ہے یا آپ کے رب کی خاطر ہے، مجھے اپنا مراسی بنا لیں کہ میں اپنے مراسیوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، آپ میرے اوپر قیامت کے دن ہاتھ رکھیں کہ میرا یہ عمل ریاکاری میں دھتکار نہ دیا جائے بلکہ اللہ کی رضا میں شمار ہو۔ تو میں نے کہا میں آج آپ کو اپنے مراسیوں کی طرح سلام پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم سے لے کر آدم علیہ السلام تک میں نے سورا نسب نامہ پڑھ کے آپ کو ہدیہ کیا۔ اور ہمارا ایک مراسی ہے، اس کا نام ہے صدیق، وہ سب سے بدصورت بھی ہے، بڈھا بھی ہے اور قابل رحم بھی ہے،
تو جب بھی جاتا ہوں آتے ہیں تو مجھے کہہ رہا تھا فریج لائے دے، میں نے فریج لائے دے. میں کہ فریج کا بل بھی مینوں دینا پوے گا تو دے نہیں سکنا، پھر نہیں مینوں لائے دے. تو میں نے اس کو ٹال دیا. تو میں گیا ہارون آباد بیان کرنے. وہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے. میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہا جی. کہا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ کو سنانا ہے. میں نے کہا بتاؤ. کہ میں نے ایک مجمع دیکھا بہت بڑا. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ مجمع کیوں ہے؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے. تو کہ میں مجمع کو چیر کے ہاں تو میں روضہ رسول پہ یہ کہتا، یہ میں نے پہلی دفعہ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا صدیق مراسی بنا لیں. اے ہن گل میرے اللہ دے رسول تے اللہ دے درمیان ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے. میں کہا یا رسول اللہ میں نے صدیق مراسی بنا لیں. تو وہ کہتا ہے جی میں پہنچا مجمع چیر کے، تو میں نے کہا السلام علیکم یا حسین. تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا طارق جمیل سے کہو ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا دیا. انہوں تو نہیں پتا تو ہارون آباد دا بندہ ہے. اور ترے ہستیاں چ گل ہے، ایک طارق جمیل ہے، ایک اللہ دا رسول ہے، ایک میرا اللہ ہے. وہ آخ رہا ہے کہ مجھے اس لیے تصدیق ہوئی کہ یہ ایسے بناوٹی نہیں سنا رہا، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں صدیق مراسی کون ہے. جی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا. شکر ہے میرے مولا، اللہ کرے اسے موت آوے جو لاگ لبھی تو وڈی لبھے گی نا. تو بھائیو اللہ رسول کے زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں. یہی حسینیت ہے، یہی حسینیت کا پیغام ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.